إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، سننے والی ماؤں، بہنوں، آج کا جمعہ خرچ کرنے کے بارے میں ہے کہ کس چیز میں آدمی کو خرچ کرنا چاہیے. اللہ کریم نے جو بھی عطا کیا ہے اس میں اللہ کے راستوں کا حق ہوتا ہے. اللہ کے راستے بہت سے ہیں. دنیاوی لحاظ سے اللہ کا ایک نظام ہے، وگرنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی کو خرچ کرنے کا کہنے کی. اللہ اتنی بڑی ذات ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کے لا زوال، بے مثال، بے نظیر خزانے ہیں. اگر دنیا میں ہر شخص کی ہر خواہش پوری کر دے اللہ تعالی، پھر بھی اللہ کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی. یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں یہ دراصل اپنے درجات کی بلندی کے لیے کرتے ہیں. اللہ کو ان پیسوں، ان جائیدادوں، ان روپوں، یہ سونا چاندی، ان جاگیروں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی بادشاہت ازل سے ہے، ابد تک رہے گی. یہ دراصل ہم اپنے لیے کرتے ہیں جو بھی خرچ کرتے ہیں. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے کون حقدار ہے جس پہ میں خرچ کروں؟ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اپنی ذات، آدمی کا اپنا جسم. وہ بہترین کھانا کھائے، لباس پہنے. پھر پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ہے؟ فرمایا اگر بچ جائے پھر تیرے بیوی بچے. بچوں کی کفالت یا بیوی کی کفالت یہ آدمی کے ذمہ ہوتی ہے ہر لحاظ سے. بیوی کا جتنا خرچ ہے جائز وہ خامد کے ذمہ ہے. اپنے اوپر خرچ کرنے کے بعد اپنی بیوی جو غیر عورت ہوتی ہے اور اپنی اولاد، ان کے بارے میں آدمی سے پوچھا جائے گا. کل قیامت کا دن ہوگا تو ہر بندے سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر اچھا کھانے کو نہ دیا، ایک تو ہے آپ غربت میں ہیں، پھر اور بات ہے اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس دولت ہے، تو پھر اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو خوش رکھنا، ان کو کھانا پہلانا آپ پہ فرض. اگر ذرا بھی کمی رہ گئی تو آپ
گویا آپ نے نہ خامد ہونے کا حق ادا کیا ہے نہ باپ ہونے کا حق ادا کیا. اگر آپ کی اولاد وہ بھوکی رہتی ہے، اولاد کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، جو کہ آپ کے اصل وارث ہیں، تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی پکڑ ہوگی. اس آیت میں جو میں نے پڑھی ہے، لوگ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کس بارے میں خرچ کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے مطابق یہ جواب دیا ہے. یسألونک ماذا ینفقون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کہاں خرچ کریں، کیا خرچ کریں، کون حقدار ہے ان کے مال کا، ان کے خرچ کا کون حقدار ہے. تو فرمایا کل تو کہہ دے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ما انفقتم من خیر، جو تم بلائی میں خرچ کرو تو ان میں سب سے پہلا حق کیا ہے؟ وللوالدین، والدین کا حق ہے، ماں اور باپ کا حق ہے، جو آپ کو پالتے ہیں پوستے ہیں، خاص طور پہ وہ ماں کہ 9 ماہ تک پیٹ میں رکھ کے بچے کی پرورش کرتی ہے، بوجھ کو اٹھاتی ہے اور تکلیف برداشت کرتی ہے، وہاں رحم میں رحمت بن کے اس کی پرورش کرتی ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اس حمل کی حفاظت کرتی. وہ ماں اور وہ باپ جس کا آدمی نطفہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں وجود میں آتا ہے، یہ ماں اور باپ دونوں سب سے زیادہ حقدار ہیں آدمی کے مال کے. اگر آدمی کے پاس ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو کماتا ہوں مجھ سے میرا باپ لے لیتا ہے، آپ نے اس کے باپ کو بلایا اور یہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے اس کو پالا ہے، اس کو بڑا کیا ہے، پرورش کی ہے، تو میرا حق ہے کہ مجھے لا کے دے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بیٹے کا ہاتھ پکڑا، باپ کے ہاتھ میں دے دیا، فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. یہ ماں اور باپ، ان پہ خرچ کرنا، اور جو بندہ ان پہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے زندگی میں کبھی رسوا نہیں کرتا ہے. خاص طور پہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں، ان کے اعضاء میں طاقت نہ رہے، قوت نہ رہے، ہاتھ کانپنے لگ جائیں، تو وہ اولاد بہت ہی خوش نصیب ہے جو اس بوڑھے باپ کے ہاتھ کو پکڑتی ہے اور اس کو آنکھوں سے لگاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، اسے چومتی ہے، اس پہ خرچ کرتی ہے. اپنی ضرورتیں وہ چھوڑ کے اپنے ان جو اس کی جنت بھی ہیں اس کی دوزخ بھی ہیں ان پہ خرچ کرتا ہے. وہ اولاد جو انہیں ہر قسم کی آسائش فراہم کرتی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، ماں اور باپ کے کنٹرول میں ہوگا، اسے جنت میں داخل کر دیں. یہ ماں تو آدمی کی جنت اور باپ وہ آدمی کے لیے جنت کا دروازہ ہے. فرمایا چاہے اسے ضائع کر لو یا اسے قائم رکھو، اسے توڑ دو یا اسے سلامت رکھو. اور یہ پہلا حق ہے جو آدمی کے لیے ہے کہ وہ للوالدین، آدمی اپنے والدین کے لیے خرچ کرے اگر مال ہے. سب سے پہلا حق ماں اور باپ کا، ماں اور باپ کا. اتنا حق ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا حق ہوتا ہے باپ کا؟ فرمایا باپ اگر غلام ہو کسی کا
اسے خرید کے آزاد کر دو، تب حق ادا ہوگا۔ پوری ایک جان لگتی ہے جو باپ کا حق بنتا ہے، اولاد پہ حق ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ماں باپ ظلم کرے، ہاں فرمایا ہاں ظلم بھی کرے، ماں اور باپ کا حق کتنا زیادہ ہے؟ صرف ایک صورت ہے جس صورت میں آدمی اپنے باپ کا اور ماں کا کہنا نہیں مان سکتا، وہ ہے شرک۔ یا پھر ایک اور صورت ہو سکتی ہے کہ ماں اور باپ وہ ظالم ہو جائیں، بیوی کے درپے ہو جائیں، تیرے بچوں کے درپے ہو جائیں، پھر ان کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ وگرنہ آدمی پہ خود ظلم کیا جائے، یا آدمی کو باپ مارے ماں مارے، اس کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، زبان نہیں کھول سکتے۔ ایک شرک اور ایک میرے بچوں کا حق۔ مثلا کوئی وراثت میں سے اپنے بیٹے کو محروم کر دے، اپنے پاس مال ہے بے شمار اور بچے بلکتے ہیں، خرچ پورا نہیں ہوتا، تو اس باپ کو چاہیے کہ ان کے خرچ پورے کرے اگر اس کے پاس استطاعت ہے۔ خاص طور پر جب کنٹرولر وہ ہو گھر کا، اگر اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، پھر چاہے بچے کی شادی بھی ہو جائے، اس کی آگے اولاد ہو جائے، اگر ایک ہی ہاتھ میں ہے، مثلا دکان ہے یا کاروبار ہے، وہ باپ کے ہاتھ میں ہے، اولاد اس کے زیر سایہ ہے، کچھ کی شادی ہو گئی ہے، کچھ کی نہیں ہوئی، یا سب کی ہو گئی ہے، خرچ اسی میں سے چلتا ہے۔ اگر اولاد کو ضرورت پڑے پیسوں کی، خرچ کی، تو باپ کا حق ہے، اس پہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کی مدد کرے، کیوں؟ سرپرست وہ ہے۔ اور جائیداد بھی ہو بے شمار، لیکن اولاد کو نہیں دینا، کتنا ظلم ہے کہ لاکھوں روپے آپ کے پاس ہوں اور اولاد اپنے خرچ کے لیے لوگوں سے قرض مانگے۔ وہ تو باپ اپنے باپ ہونے کا حق ادا ہی نہیں کر رہا، اس کو باپ کیسے کہا جائے گا؟ یہاں عجیب صورتحال ہے، ماں اور باپ کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں اور اولاد کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت بتائی جاتی ہے، باپ کو جنت کا دروازہ جیسے ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا فرائض ہیں جو ادا کرنے جس سے ہم باپ بن سکیں۔ میرے پاس پیسے ہوں، دولت ہو، جائیداد، میرے بھی 3 بچے ہیں اور کل ان کو ضرورت پڑتی ہے، تو یہ میرا فرض ہے باپ ہونے کے لحاظ سے کہ میں اولاد کو اپنا مال دے دوں، اپنی جائیداد دے دوں۔ حقوق دونوں طرف سے، اگر باپ کا حق ہے تو اولاد کا بھی حق ہے۔ تو پہلی شرط ہے اگر آپ کے پاس دولت ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرنا، والاقربین، پھر قریبی رشتہ دار، مثلا بھائی کو ضرورت پڑے۔ یہاں عجیب ستم ظریفی ہے، ایک بھائی کی کوٹھی بنگلہ ہے، جائیداد ہے، پیسہ ہے، ساتھ والا بھائی غریب مسکین، اس کو بھی ساتھ شامل کرو۔ اللہ دینے والوں کو دیتا ہے۔ اللہم آت منفقن، صبح کے وقت فرشتے آواز لگاتے ہیں، 2 فرشتے، اللہم آت منفقن خلفن وآت ممسکن تلفن، اے اللہ جو خرچ کرتا ہے اسے بدلے میں اور دے دے، بڑھا کے دے، اور جو خرچ نہیں کرتا، روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہلاکت اور برباد کر دے۔ یہاں بھائی کو ضرورت ہے، یہ لاکھ کروڑ پتی ہے اور ادھر ہزاروں بھی نہیں ہیں، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تف ہے، افسوس ہے ایسے بھائی پہ جس کا بھائی بھوکا رہتا ہے۔ وہ بھتیجے اپنے چاچاؤں کو دیکھتے کہ میرے باپ کا بھائی ہے، یہ آسائش میں پلتے ہیں، میرے جو اس کے بیٹے ہیں چچا کے، تایا کے، اور مجھے بنیادی ضروریات بھی فراہم نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے اللہ پاک قیامت کے دن پوچھے گا، تیرا بھائی بھوکا تھا، تو نے کیوں خرچ نہیں دیا؟ اور اس سے بڑا صدقہ کیا ہے جو اپنوں پہ خرچ کیا جائے، اپنوں پہ خرچ کیا جائے۔ بعض لوگ آ کے پوچھتے ہیں جی اپنے بھائی یا بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ہم؟ کتنے افسوس کی بات ہے، زکوٰۃ دینے کی بات ہوتی ہے،
یعنی زکوٰۃ کے ہم حقدار سمجھتے ہیں انہیں، اور مل کے کھاؤ، بانٹ کے کھاؤ، خرچ کرو۔ اپنوں کے لیے زکوٰۃ کہاں لکھا ہے؟ زکوٰۃ تو وہ میل کچیل ہے جو مال میں سے نکالی جاتی، وہ میل کچیل وہ اپنے بھائی کو دو گے؟ اپنے اصل مال میں سے خرچ کرو اپنے بھائی کے لیے۔ اگر اپنا مکان ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، اس کو بھی بنا کے دے دو۔ اللہ نے کل قیامت کے دن پوچھنا، یاد رکھیے، یہ مال اور پیسہ تو ختم ہو جائے گا، وہ ایک ہی ماں جس کے پیٹ میں یہ بھی پیدا ہو رکھا ہوا تھا وہ بھی رکھا ہوا تھا، ایک ہی خون ہے۔ بیویوں کے پیچھے لگ کے بھائی کو محروم کر دینا، لڑ پڑنا، ضرورت پڑے اس کے کام نہ آنا، اللہ پاک کے اصول بڑے ڈاڈے ہیں۔ یہ غربت اور امیری اس نے رکھی ہے صرف پہچان کے لیے۔ کون اسے یاد رکھتا ہے؟ کون بھول جاتا ہے؟ کون ہے جو اس مال کے حق ادا کرتا ہے، اس مال کو خرچ کرتا ہے، خاص طور پہ اپنے بھائی بہنوں پہ؟ والاقربین، قریبی رشتہ دار۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کسی کی بہن یا بیٹی بیوہ ہو کے آ جائے اور وہ اس پہ خرچ کرے۔ خامد فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے لے کے گھر میں آ گئی، میکے آ گئی اپنے ماں باپ کے گھر، اور وہ ان پہ خرچ کرے، اپنے دل میں میل نہ لائے، ان پہ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ مال میں اور برکت دے دے، ماتھے پہ تیوڑی نہ ڈالے۔ اگر بہن زیادہ دن رہنے آ جائے، خامد ہے بھی پھر بھی رہنے آ گئی ہے، تو کبھی دل میں میل نہ لائیں۔ جیسے آپ کے بچے ہیں ویسے اس کے بچے ہیں، وہ آپ کے اپنے بچے ہیں، وہ خون ہے آپ کا، ان پہ خرچ کیجئے جیسے اپنے آپ پہ خرچ کرتے ہیں۔ اپنا سوٹ بنایا ہے، اپنے بھائی کو بھی لے کے دو، اپنی بہن کو بھی لے کے دو، اپنی بیوی کو بھی لے کے دو، اپنے بچوں کو بھی لے کے دو، اپنے بھتیجوں کو بھی لے کے دو۔ آپ خود تو امیر ہیں، بھائی بہن غریب، کہاں کا اصول ہے؟ اگر اللہ نے تجھ پہ کرم کر دیا ہے، جی میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ دماغ کو معاف کر دے، پاگل بنا دے، محنت کس کام کی ہے؟ لو جتنا آپ خرچ کریں گے اللہ اتنا آپ کو اور دے گا۔ آپ جتنا خرچ، یہ اصول بنا کے دیکھ لیں، اللہ کسی کی محنت نہیں رکھتا، دے دیتا ہے۔ خرچ کرنے والے بنیے، اللہ آپ کو عطا کرنے والا بنے گا۔ خرچ کیجیے۔ اقربین، چچا کا بیٹا ہے کیا، عزت کیجیے، احترام سے دعوت کیجیے، عام کیجیے، کھلائیے، رشتہ داروں میں بانٹیے۔ عید کا دن ہو، خوشی کا دن ہو، مرگ کا دن ہو، ہمارے تو حساب لگاتے ہیں، ہماری شادی پہ آئے تھے کتنے پیسے دیے تھے، اتنے ہی دینے، نہیں اگر غریب ہے تو زیادہ دے دیں، کبھی حساب نہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت اسماء کو، اسماء بنت ابی بکر کو، اے اسماء گنا نہ کر، جو چیز ہے اللہ بھی پھر گن کے دیتا ہے، گن کے نہ دو۔ ضرورت ہے، اتنی ضرورت ہے، بھائی کی مدد کرو، بہن کی مدد کرو، بھتیجوں کی مدد کرو، بھانجوں کی مدد کرو، اپنے سسرالیوں کو اگر ضرورت ہے ان کی مدد کرو، اپنے ماں باپ کو دو اگر آپ میں استطاعت۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ رزاق ہے، رزق دینے والا، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے اپنا رزق خود لے کے آتا ہے۔ اب میں وہاں سے آتا ہوں، مجھے نہیں پتا ہوتا کون سا لقمہ میں نے کھانا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی آ جاتا ہے حضرت صاحب آئیں آپ کی دعوت، وہ ایک ایک لقمے پہ لکھا ہوتا ہے، دانے دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ والاقربین، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اللہ نے رحمت کر دی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ یا ہمارے معاشرے میں کیا ہے، بھائی زیادہ کھانے لگ گیا ہے، کیا کریں، اس پہ جادو کروا دیں، کالا علم کروا دیں، گھر میں بے سکونی ہو، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ایمان برباد ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی دنیا کو خراب کر دے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو خراب کر دیتا ہے۔ بجائے دینے کے
دعا دینے کے، مال دینے کے، خرچ کرنے کے کیا کیا جاتا ہے؟ جادو کروا دو، اس کے گھر میں بے سکونی ہو، اس کے بچے اس کی نہ سنیں، نافرمان ہو جائے۔ میں نے بہت سے ایسے گھرانے دیکھے ہیں کہ بھائیوں نے بھائیوں پہ وار کیے ہوئے، کالے علم، جادو، کفر یہ کرواتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر میں جائیں گے، جو اپنے بھائی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوگا ادھر سامنے آ جائے گا۔ اچھا کیا ہوگا، قبر کا عذاب نہیں ہوگا، پھر نہ یہ رسمیں کرنے کی ضرورت ہے، نہ کل، ساتہ، تیجا، 40واں، 20واں، چیلم، برسی، کوئی نہیں ضرورت، نہ قرآن خوانی کی ضرورت، نہ کل خوانی کی ضرورت، نہ اس کے نام سے صدقہ کرنے کی ضرورت۔ اگر ساری زندگی اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا رہا، ان سے اچھا سلوک کرتا رہا، قبر ویسے ہی ٹھنڈی ہو جائے گی، قیامت کے دن بھی اچھا انجام ہوگا۔ والیتاما، اور یتیم، بھتیجا، بھائی فوت ہو گیا اس کے بچے رہ گئے، بہن فوت ہو گئی اس کے بچے رہ گئے، کوئی محلے میں فوت ہو گیا اس کے بچے، ان پہ خرچ کرو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت، فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا، دل نرم ہو جائے کسی یتیم کے۔ فرمایا جتنے بال نیچے آتے ہیں اتنی نیکیاں اللہ دے دیتا ہے، یتیموں پہ خرچ کر۔ آیت اتری کہ جی اپنا مال جو ہے وہ یتیموں کے مال سے علیحدہ کر، حکم اتر آیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ کھانا زیادہ پک جاتا ہے، اس نے تھوڑا کھانا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، جو بچ جاتا ہے یا تو خراب ہو جاتا ہے، بعد میں کھاتے ہیں، بہت تنگی ہوگی۔ تو پھر اللہ نے حکم نازل کیا یہ تمہارے بھائی ہیں، جو یتیم ہے تمہارے بھائی ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو ان کو تمہارے بھائی ہیں، ان سے سلوک کرو، اچھا مل کے اب کھا لو، لیکن ان کے مال کو ختم نہیں کرنا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں وراثت ہے، مثلا بچہ چھوٹا ہے، نہ بالغ، بڑا ہونا ہے اس نے، یتیم نے، اس غلام نے، لڑکے نے، تو اس کے بلوغت تک اس کے مال کو سنبھال کے رکھی، خرچ کرتے رہے، لکھتے رہے کہ اس کی جائیداد میں کتنا اس کو میں نے دے دیا ہے، حساب دیں اس کو جب وہ بالغ ہو جائے، بیٹا یہ میں نے تجھ پہ خرچ کیا، یہ تیرا مال تھا، میرا کوئی احسان نہیں تھا، اللہ کی ذمہ داری تھی، وہ میں نے ذمہ داری ادا کی، تجھے میں نے یہ دے دیا، سارا حساب سامنے ہو۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ بخشش کر دے گا۔ یتیموں پہ صلہ رحمی کیجیے، ان سے تعلق اچھا رکھیے، ان پہ خرچ کیجیے۔ یتیم خانے بنے ہوئے ہیں، ان پہ جا کے خرچ کریں۔ پھر مدارس ہیں، وہاں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں، جن کا خرچ پورا ادارہ اٹھاتا ہے، ان پہ خرچ کیجیے، یہ بھی یتیموں پہ خرچ کرنا۔ والمساکین، اور مسکینوں پہ، نادار، سڑک کنارے دیکھتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں اوزار پکڑے ہوئے ہیں، کیا ہیں؟ مزدور ہیں، دو بج گئے ہیں، ابھی تک کسی نے بلایا نہیں، رات کیسے کٹے گی وہ سوچتے رہتے ہیں۔ خاص طور پہ بوڑھا بابا ہے، محنت کرتا ہے، آج دہاڑی نہیں ملی، گھر میں بچے انتظار کرتے ہیں، بابا آئے گا، پھل لائے گا، کوئی اور چیز لائے گا، گزارا ہو جائے گا۔ ہمیں خیال نہیں ہوتا وہاں سے گزرتے ہوئے، یہ پیشہ ور بکاریوں کی بجائے وہ جو سڑک کے کنارے بیٹھے ہیں ان کی مدد کیجیے، اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا۔ اگر میری آمدنی اچھی ہے، دکان اچھی ہے، تو میں دیکھوں اپنے محلے میں جو مساکین ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں، ان کی مدد کریں، میں ان کی مدد کروں، اللہ میری مدد کرے۔ جو بندہ کسی کو کھلاتا ہے گویا وہ اللہ کو کھلاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا، میں فلاں وقت میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں پلایا۔ اللہ تو ملک الملوک ہے، تجھے پانی کیسے پلاتا؟ فرمایا ایک درویش آیا تھا، پیاس لگی ہوئی تھی، تو نے پانی کا پوچھا ہی نہیں، اگر تو اسے پانی پلاتا مجھے وہاں پاتا، میں بھوکا تھا، تو مجھے کھانا کھلایا ہی نہیں۔ اللہ جی آپ کو کھانا کھلانا، آپ تو رزاق ہے، لوگوں کو پالتے۔
فلاں میرا بندہ وہ بھوکا تھا، اس کو کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا، میں ننگا تھا۔ اللہ جی آپ کو لباس کی کیا ضرورت ہے؟ فلاں میرا بندہ اس کو لباس کی ضرورت تھی، تو نے پوچھا ہی نہیں بھی تیرے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، تجھے کپڑوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو اسے کپڑے پہناتا تو میری رضا کو وہاں پاتا۔ والمساکین، معاشرے کے نادار افراد کا خیال کر۔ یہ جتنی ڈکیتیاں وارداتیں ہوتی ہیں وہی غریب گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں، غربت شروع سے دیکھی ہوتی ہے، اپنوں سے امیر کو دیکھا ہوتا ہے اور دل میں خواہش ہوتی ہے میں بھی ایسی چیزیں حاصل کروں۔ معاشرے کی ستم ظریفی ہے، ہر چوک پہ ایسے ایسے موبائل، ایسی مہنگی اشیاء کی تصاویر لگی ہیں، غریب آدمی کے ذہن میں وہ خود تو زندگی گزر جاتی ہے، جو پیچھے اولاد ان کو خیال آتا ہے میں یہ حاصل کروں، تو معاشرے میں جرم پھیلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کوئی جائیداد نہیں بنائی، خیبر کی زمین فتح ہوئی، اس میں سے خمس لیا، باب فتح جس کا بہت شور ڈالا ہوا ہے یار لوگوں نے کہ جی حضرت فاطمہ کو محروم کر دیا تھا، وہ باب فتح دراصل ایک بستی تھی، باغ نہیں ہے، باغ فدق یا فدق یہ ایک باغ نہیں ہے، پوری بستی تھی، اس میں فصل ہوتی تھی، وہ آپ بنو ہاشم کے غریبوں پہ، اپنے خاندان کے باہر سے آنے والے مسافروں مسکینوں پہ خرچ کرتے تھے۔ ایک چارپائی تھی جو آپ کی وراثت تھی، وہ بھی نہیں تھی، بلکہ جب فوت ہوئے مکے کی زمین تو ویسے چھوڑ دی تھی، مدینے میں جو آپ کو حصہ ملا تھا خیبر میں سے وہ سارا اللہ کی راہ میں دے دیا تھا، بیواؤں کی شادی کرتے تھے، غریبوں سے حسن سلوک کرتے تھے، گھر کا خرچ بھی چلا لیتے تھے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی جان پہ لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم لوگوں کو اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی چاہیے، نہ کوئی آگے میں صلہ چاہیے، نہ بدلے میں کوئی مال پیسہ چاہیے کہ آج میں نے اس کو کھلایا کل مجھے یہ کھلائے۔ ہمارے یہی چلتا ہے کہ مجھ سے کھاتا رہا، آج مجھے ضرورت ہے مجھے کیوں نہیں کھلایا؟ جو اگر میں نے کھلایا تھا اللہ کے لیے پھر تو مجھے ثواب ملے گا، اگر بدلے کے لیے کھلایا ہے جی مثلا یہ مرگ ہو جاتی ہے، کھانا دینا ہے تو اس میں یہ میری مرگ پہ اس نے کھانا دیا تھا اس لیے نہیں، اگر ایسا کریں گے تو ثواب تو نہیں ملے گا۔ ثواب کب ملے گا؟ جب صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو مسکینوں پہ خرچ کیجیے، وابن السبیل، مسافروں پہ خرچ کرنا، مسافر راستہ دکھانا۔ صحابہ کرام بیٹھتے تھے چوکوں میں، جیسے چودراہٹ ہوتی پنچایت لگاتے تھے، چوک میں بیٹھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بیٹھا کرو، انہوں نے کہا جی ضروری ہے، آپ نے فرمایا نہ بیٹھو، انہوں نے کہا جی ضروری ہے، آپ نے فرمایا اگر یہ ضروری ہے پھر لوگوں کو راہ دکھاؤ، مسافروں کو، کوئی سامان کسی کا نہیں اٹھایا جا رہا اس سے اٹھوا دو، راستہ دکھاؤ، یہ نہ ہو پوچھا اور علاقے کا ہو اور علاقے کا بتا دے، ان کی رہنمائی کیجیے، مسافر گزرا ہے پانی پلائیے، کھانا کھلائیے۔ اللہ پاک مال میں برکت کرتا ہے، یہ اللہ کے راستے ہیں جن پہ خرچ کرنا، اور ان پہ خرچ کر کے آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کے خالہ کے بیٹے تھے مصعب بن اساسہ رضی اللہ عنہ، ان پہ خرچ کرتے تھے، خرچ لگایا ہوا تھا، مصعب کا سارا خرچ اپنے ذمہ تھا، باپ فوت ہو گیا تو خرچ ابو بکر کرنے لگ گئے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا ایک مرد کے بارے میں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگ گیا، واقعہ افق کہتے ہیں اسے، کہ ایک سفر میں ان کا ہار گم ہو گیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی، ادھر سے حضرت عائشہ قضائے حاجت کے لیے اپنے ہودج سے چلی گئیں، وہ جو پالان اوپر رکھا ہوتا تھا جانور کے، وہاں گئی، پیچھے سے قافلہ چل پڑا، وزن تھوڑا تھا حضرت عائشہ کا، نوجوان تھی،
انہوں نے اٹھایا تو پتہ ہی نہ چلا، ان کا شاید بیچ میں ہودج کے اندر ہے۔ وہ وہاں بیٹھ گئیں، انتظار کرنے لگیں کوئی مسلمان آئیں گے تو مجھے ساتھ لے جائیں گے۔ ادھر یہ قافلہ مدینے پہنچ گیا، ادھر ایک صحابی پیچھے سے، بعد کہتے ہیں صفوان بن معطل، بعد ایک اور صحابی کا نام بتاتے ہیں، وہ پیچھے سے آئے، دیکھا ام المومنین بیٹھی ہوئی، گھبرا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا، انہوں نے جانور بٹھایا، حضرت عائشہ کو بٹھایا اوپر اور مہار پکڑی، چل پڑے۔ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو لوگوں نے، منافقین نے، جن کا سرخیل تھا عبداللہ بن ابی، اس نے اشارہ کر دیا کہ ام المومنین کا اس بندے سے تعلق، نبی کی بیوی کا تعلق ہے۔ ایک پورا مہینہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، پورا مہینہ نبی کی بیوی پہ، زوجہ محترمہ پہ، جس کے بستر پہ اللہ کے فرشتے جبریل آتے تھے، ان پہ الزام لگ گیا۔ ابو بکر نے قسم اٹھا لی، اور الزام لگانے والوں میں یہ مصطح بن اساسہ بھی تھا جس پہ ابو بکر خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے قسم کھا لی کہ اس پہ آئندہ خرچ نہیں کروں گا، خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ نے پھر سورہ نور میں فرمایا اگر اللہ رسول کو چاہتے ہو، خرچ کس لیے کرتے تھے؟ یہ تو ذاتی جی میری بیٹی پہ الزام لگا ہے، خرچ روک دیا۔ اگر تو اللہ کے لیے خرچ کرتے تھے پھر خرچ کرتے رہو۔ اتحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ابو بکر پکار کے کہنے لگے ہاں میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہی خرچ جاری کر دیا جو الزام سے پہلے خرچ کرتے۔ تو مسافروں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اللہ کے راستے ہیں، ان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرماتا ہے، مال میں اضافہ بھی فرماتا ہے۔ مثلا آپ فصل کاشت کرتے ہیں، اللہ نے اچھی فصل دے دی، اللہ نے پھر آرڈر دے دیا کہ اس کا عشر نکالو۔ وہ عشر ہم سمجھتے ہیں شاید ہم پہ ٹیکس ہے، نہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اگر اللہ چاہتا اس دانے کو، اس بیج کو اگنے ہی نہ دیتا، فصل ہوتی نہ، بارش ہوتی نہ، دریا خشک ہو جاتے، وہ اللہ کا حق ہے۔ آتو حقہ یوم حصادہ، جس دن فصل کی کٹائی ہو اس دن اس کا حق ادا کر، اللہ کے راستے میں دینا۔ یہ جو میں نے راستے بتائے ہیں یہ بھی اللہ کے راستے، اس کے علاوہ اللہ کے راستے، جہاد کے راستے میں، ملک کے دفاع کے لیے، مجاہدوں کے لیے، علم پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، مساجد کے لیے حق ہے ہمارا۔ جیسے گھر میں خیال کرتے ہیں کہ فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، مسجد میں آئیں تو دیکھیں کون سی چیز کم ہے، اس کو دیں، مسجد کی خدمت کریں، اللہ کے راستوں پہ چلیں، کہیں نیکی کا کام ہے اس میں مدد کریں، محلے میں کوئی بچی ہے اس کے نکاح کا مسئلہ ہے، مدد کر دیں، اس کا گھر آباد ہو جائے گا۔ کتنی بچیاں ہیں معاشرے میں جو گھروں میں رہتی ہیں، کیا ہے جی پیسے جہیز نہیں پورا ہوتا، وہ گھر آباد کریں، اللہ آپ کا گھر آباد کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، نہیں، اللہ 100 راستے نکالتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ پہ توکل کر کے خرچ کریں، اللہ کا ڈر رکھ کے، تو یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے اللہ دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اللہ پہ توکل کرو، اللہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، یغدو خماسا تروح بطانا، صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کالے پتھر میں کالی چیونٹی کو رزق دیتا ہے،
وہ ایک انڈا ہے، وہی انڈا آپ کھا لیتے ہیں، اس کو گرمائش پہنچتی ہے، اس میں وہ ساری خوراک کا سلسلہ، چوزے کو کون پالتا ہے؟ وہ جو اتنے سے چوزے کو، جس کو نہ دوزخ نہ جنت، نہ جس پہ اعمال، نہ وحی، نہ کوئی پوچھ، نہ اس کی پیدائش کا اللہ نے کوئی حساب لینا ہے، نہ مرنے کا حساب لینا ہے، اس کو اگر اللہ اس انڈے میں رزق دے سکتا ہے، مجھے اور آپ کو کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ جو اللہ کے نبی کی امت، جو رحمت للعالمین کے ماننے والے، جو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے، حضرت عمر نے فرمایا تھا، اے خانہ کعبہ تیری بڑی عزت ہے، لیکن ایک مومن کی عزت تجھ سے بھی بڑھ کے، اس مومن کو، ایمان والے کو اللہ کیسے محروم رکھے گا؟ خرچ کیجیے اللہ کے راستوں پہ۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب۔ دین کے معاملے، کوئی عیسائی ہے، اس کو مسلمان کرنے کے لیے کہ ہماری طرف راغب ہو جائے، غریب عیسائی ہے، اس کی مدد کریں تاکہ مسلمان ہو جائے۔ غیر مسلموں کے گھر میں کھانا بھیجیں، آپ کی طرف راغب ہو جائے۔ ایک مسلمان ساری زندگی میں کر لو، نجات کے لیے کافی۔ اور ایک کافر کلمہ پڑھ لے آپ کی وجہ سے، ایک کافر آپ کے مال کی وجہ، غریب ہے جی، مجھے خرچ میرا لگا دے، میں مسلمان ہو جاتا ہوں، اس کا مہینے کا خرچ راشن دے دیں، ٹھیک ہے تو مسلمان ہو جا، میں تیرا راشن دیتا ہوں۔ کتنے ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے غیر مسلم ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں ہماری اگر روٹی پانی پوری ہو جائے تو ہم مسلمان ہو جائیں، اور دیں انہیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جتنی استطاعت دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نجات کے لیے اور بہت ذرائع کھول دے گا۔ وفی الرقاب، کوئی گردن پھنسی ہوئی ہے اس کو آزاد کرواؤ، کوئی قرض دار ہے، قرض دینا ہے، اس نے غریب آدمی ہے، پوری نہیں پڑتی، اس کا قرض ادا کر دو۔ اور غارمین، پھنسے ہوئے کتنے لوگ ہیں، پھر سود پہ پیسے لیتے ہیں کہ جی پہلا قرض اتارنا ہے، وہ بینکوں کا پھر سود ایسا ویسا پھر شکنجہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی سود دیتے دیتے گزر جاتی ہے، اصل رقم وہیں باقی ہوتی ہے۔ اس سارے کا پوچھ ہمارے اس بندے سے ہوگی قیامت کے دن جس کے پاس پیسہ تھا، مال تھا، جائیداد تھی، دولت تھی، اور اس کے بھائی قرض میں پھنسے ہوئے تھے۔ اگر میرے پاس بہت کچھ ہے تو میرے محلے میں کوئی ایسا بندہ بھی رہتا ہے جو بالکل بے بس ہے، خرچ پورا نہیں ہوتا، تو مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ رسول کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لیس المؤمن، فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے، وجارہ جائع الی جنبہ، اور اس کا پڑوسی، اس کے پڑوس کس کو کہتے ہیں؟ ایک عالم، ان کی تفسیر یہ ہے کہ 80 گھر ادھر، 80 گھر ادھر، 80 گھر ادھر، چاروں طرف اتنے فاصلے تک آدمی کا پڑوس ہوتا ہے، خود پیٹ بھرتا ہے اور پڑوسی محفوظ اور بھوکا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مجھے جبریل وصیت کرتے رہے پڑوسی کے بارے میں، اتنی وصیت کہ مجھے لگا یہ اس کو میرا وارث بنا دیں گے۔ آدمی کا اچھا پتہ چلنا ہو نا، آدمی کتنا اچھا ہے، تو اس کے پڑوسی سے پوچھے، محلے والوں سے، پورا محلہ آدمی کا پڑوس ہوتا ہے، اس سے پوچھے یہ آدمی کیسا ہے۔ اگر آپ کا محلہ کہتا ہے یہ آدمی اچھا ہے تو آپ اللہ کی نظر میں اچھے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی گواہی ہوتے ہیں۔ دراصل جب آدمی مرتا ہے نا، اس وقت جو لوگ کہتے ہیں، اگر لوگ کہتے ہیں جی یہ بندہ اچھا تھا، اللہ کہتے ہیں فرشتوں کو لکھ دو یہ اچھا تھا، اسے جنت میں پہنچا دو۔ ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہمارے تو جہیز کو دیکھ کے کتنے غریب بچیوں کے بلاتے ہیں نا وہاں سے، آؤ بری دیکھ لو، وہ بری دیکھنے آ جاتی ہیں، پھر سوچتی ہیں ایک 10 15 ہزار 20 ہزار کا سوٹ امیر گھرانے میں، اس کو تو عام سمجھتے ہیں، اس سے بھی اوپر سلسلے ہیں ماشاءاللہ، سونے چاندی کے وہاں بڑے بڑے انبار ہوتے ہیں،
وہ غریبوں کے جب دل دکھتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ نمائش نے کہاں ہمیں ڈال دی ہے؟ اپنے پڑوس کو دے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر سالن کم ہو اس میں شوربہ زیادہ کر لو. حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں ان کی یہ سنت، سب سے پہلے وہ بندے جنہوں نے مہمان کو کھانا کھلانا شروع کیا. ڈھونڈتے، کھانے سے پہلے دیکھتے کوئی پڑوسی مل جائے، کوئی راستے کا مسافر مل جائے، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے، کسی کا پیٹ بھرنا. یہ سنت ہے حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کی. تو اس سنت پہ چلیں، اس سنت پہ عمل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریر ہوتی تھی نا، اس میں یہ مین پوائنٹ ہوتا تھا کہ تطعموا، یہ کہ کھلاؤ. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ کی پہلی تقریر سنی نا تو آپ نے وہاں کہا تھا افشوا السلام آتموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام. 2 پوائنٹ ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ تطعموا الطعام وصلوا الارحام، لوگوں کو کھلاؤ اور رشتہ داری کو ملاؤ. غریب نہ رہے میرے خاندان میں، سارے میرے برابر ہو جائیں. یہاں کیا ہے، اگر میرے بھتیجوں نے کچھ لے لیا وہ تو مجھ سے آگے نکل جائیں گے. ان کا بھی مکان بڑا بن گیا تو مجھے چودھری کس نے کہنا ہے. یہ چودراہٹ ساری نکل جائے گی جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا. وہاں رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن زمین جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے ایسے بالکل صاف سفید اللہ تعالیٰ اسے پلٹائے گا ہاتھوں میں. یہی زمین جس کو ہم دیکھتے ہیں. فرمایا اس میں نہ کوئی اونچی جگہ ہوگی نہ نیچی ہوگی، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی پانی نہیں، بالکل بیابان، بالکل صاف جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے. اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لے گا، ایسے تپ تپائے گا جیسے تنور میں روٹی لگاتے ہوئے باورچی کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کہے گا این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، اپنی جائیدادوں کے اپنے آپ کو حاکم سمجھنے والے. یہاں تو نالی کے مسئلے پہ ساتھ والے گھر کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، میری نالی میں تیرا پانی کیوں آتا ہے. مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ پڑوسی تنگ، رشتہ دار تنگ. کیا ہے جی پہلی صف کا نمازی، اس نماز کا کیا فائدہ ہے اگر تیرے پڑوسی تجھ سے ناراض. میرے پیسے کو کیا فائدہ ہے، قبر میں وہ 3 چادریں میرے حصے میں آنی ہے جو مجھے پہنائی جائیں. وہ امیر ہے یا غریب، وہی چھوٹا سا گھر ہے، میری اصل حقیقت وہی. اور ہو سکتا ہے وہ قبر بھی نہ ملے، اور قبر بھی نہ ملے، ہو سکتا ہے کسی حادثے میں جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، ہو سکتا ہے وہ ذاتی جہاز بھی ہیں. دنیا میں ایسے ایسے امیر شخص، وہ جہاز ہی کریش ہو جائے، فضا میں جسم راکھ بن جائے، قبر بھی نہ ملے. میرے بھائی دنیا میں کوئی حقیقت نہیں، یا اللہ حقیقت ہے یا اللہ کا راستہ حقیقت. اس مال کو یہ ہاتھ کی میل ہے، اگر اللہ نے آج دے دیا کل چھین سکتا ہے. کاروبار پہ یقین کرنے والا میرا بھائی، اگر اللہ کو غصہ آ جائے کاروبار تباہ ہو جائے، اللہ نہ کرے وبا اتنی تیزی سے پھیل جائے کہ معاشرے میں کوئی فرد ہی نہ بچے. اللہ کے راستوں پہ خرچ کریں، مساجد پہ خرچ کریں، محلے کی مسجد پہ خرچ کریں. رسول اللہ نے فرمایا، آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، گھر کتنا ہے، ایک جانور کی مثال دی ہے، چھوٹے جانور کے انڈے جتنا، بعد نے کہا گھونسلے جتنا. فرمایا اللہ اس کا بھی جنت میں گھر بناتا. نہ پڑے، اپیل نہ کرنی پڑے، جب اس کی ضرورت ہو. جیسے آدمی اپنے گھر کی چیز رکھتا ہے نا، میرا گھر ایسا بنے ایسا بنے، ایسے اللہ کی مسجد کے بارے میں خیال کیا کریں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.